زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا. شیر ہند آگے بڑھ مرنے سے پھر بھی تو نہ ڈر, اڑا کے دشمنوں کا سر تجھے وطن بڑھائے جا. تو شیر ہند آگے بڑھ مرنے سے پھر بھی تو نہ ڈر, اڑا کے دشمنوں کا سر تجھے وطن بڑھائے جا. قدم قدم بڑھائے جا, خوشی کی گیت گائے جا. یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم انوائٹ کرتے ہیں محترم مفتی محمد ناصر صاحب کو ان آور گروپ, اور آج کا موضوع گفتگو ہے تثلیث فرام قرآن. یہ ٹاپک میرے لیے سچی بات یہ ہے کہ بالکل نیا ہے, اور مجھے تو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. تو محترم مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں گے. سب سے پہلا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ تثلیث ہوتی کیا ہے اور قرآن شریف کیا کہتا ہے سر اس ریگارڈنگ بتائیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثة انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. اب اس آیت کریمہ میں دیکھیں, ترجمہ میں 1 to 1 کرتا ہوں. یا اہل الکتاب یعنی اے اہل کتاب, لا تغلو فی دینکم تم اپنے دین کے معاملات میں غلو نہ کرو یعنی حد سے نہ بڑھو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, ولا تقولوا علی اللہ اور اللہ پر ایسے جملے نہ بولو کہ جو اللہ کی شان کے نہ ہوں, الا الحق مگر یہ کہ سچے جملے بولو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, کہ بے شک حقیقتاً جو مسیح ہیں یعنی عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ کے رسول ہیں. وکلماتہ اور اللہ کے کلمہ ہیں. القاہا جس کو اس نے ڈالا الی مریم مریم کی طرف. وروح منہ اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے. وآمنوا باللہ ورسلہ اور اللہ پر ایمان لاؤ اور رسولوں پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ اور 3 نہ کہو. انتہوا خیر لکم اس سے بچو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد کہ بے شک اللہ تو وحدہ لا شریک ہے. سبحانہ وہ پاک ہے. ان یکون لہ ولد کہ اس کے لیے کوئی بیٹا ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور زمین اور آسمانوں میں سے جو بھی چیز ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے. وکفی باللہ وکیلا اور اللہ کافی ہے کارساز ہے. اچھا, اوپر میں نے یہ تحریر سینڈ کی ہے آپ کو, یہ میرے خیال میں کافی ساری چیزوں کے لیے فائدہ دے گی. تو دیکھیں, عیسائیوں کے بیسیکلی 4 فرقے تھے. ایک یعقوبیہ, ملکانیہ, نستوریہ اور مرقوسیہ. ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مختلف عقیدہ رکھتا تھا. کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو, جیسے یعقوبیہ اور ملکانیہ ہیں, یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے, اور جو نستوریہ ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے. جبکہ جو مرقوسیہ ہیں یہ ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے.
یا تین میں سے ایک ہے یا وہ تین ہے جو وہ ایک ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اقنوم کو مانتے تھے، یعنی کہ وجود تو ایک ہے، اس کے جز تین ہیں۔ اب جز کس طرح مانتے تھے؟ ایک بیٹا مانتے تھے، خدا کو ایک جوہر قرار دیتے تھے، اور اس کے ساتھ متصل عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جسم قرار دیتے تھے، یعنی کہ ناسوتیت کی طرف، انسانیت کی طرف اس کو ڈالتے تھے کہ یہ انسان ہے، اور پھر روح، اس کو روح قرار دے کر ان تین کے مجموعے کو وہ خدا کہتے تھے۔ یہ بیسیکلی تثلیث کا عقیدہ تھا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا انکار فرمایا کہ اس طرح کے جملے نہ بولے جائیں، یعنی کہ خدا کو ایک الگ سے ماننا اور انسانیت کی طرف، ناسوتیت کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کو ماننا، اور روح کو ان دونوں کا منبع قرار دینا اور کہنا کہ روح ان دونوں میں حلول کر گئی ہے۔ تو یہ آپس میں تینوں ایک ہی ہیں، تین کا ایک ہونا یا ایک کا تین ہونا، یہ ان معنی پر بیان کرتے تھے، اور اسی کو ہی قرآن مجید میں بھی تثلیث کہا گیا، اور اسی کا ہی معنی تثلیث ہی ہے۔ محترم، آپ نے ایک لفظ اہل کتاب استعمال کیا، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اہل کتاب کا کیا مطلب ہے سر؟ یہاں اہل کتاب سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ یہودی بھی اہل کتاب ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری، جن پر کتابیں اتری ہیں ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی آپ اس کو سمجھیں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری تو ان کے ماننے والوں کو اہل کتاب کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری تو ان کے ماننے والوں کو اہل کتاب کہا گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر کتاب اتری، ان کے ماننے والوں کو بھی اہل کتاب کہا گیا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی جو کتاب ہے وہ اس حد تک نہ پھیلائی جا سکی، لیکن یہودیوں نے اپنی کتاب کو خرد برد کر کے مزید پھیلایا، اسی طرح عیسائیوں نے بھی اپنی کتاب کو خرد برد کر کے مزید پھیلایا۔ مفتی صاحب، سوری ٹو ڈسٹرب یو، بٹ عیسیٰ جی علیہ السلام کے لگ بھگ 600 سال بعد قرآن شریف آیا ہے، یا یہ کہ رسول اسلام صاحب، اور اس وقت یہ کہنا یا اہل کتاب کا نام لینا تو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کتاب بالکل صحیح رہی، اور اگر وہ چینج ہو گئی یا خرد برد ہو گئی تو قرآن شریف میں پھر کیوں ذکر ہے؟ کیوں اہل کتاب کہا جا رہا ہے؟ کرسچن، یہودی یا نصارہ کہہ کے مخاطب کیا جا سکتا تھا سر، اس کی کیا وجہ ہے پلیز، کیونکہ مائنڈ کلیئر رہنا چاہیے۔ اچھا، بالکل، بہت اچھا سوال کیا کہ اب بھی یعنی کہ ہم ان کو اہل کتاب ہی کہتے ہیں، تو اہل کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے بیسیکلی تین جواب ہیں۔ پہلا جواب دیکھیں، ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری تو جو اس کے ماننے والے تھے ان کو اہل کتاب کہا گیا، تو اب ان معنی پر ان کو اہل کتاب کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دوسری بات، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان پر کتاب اتری، ان کو ہم اس معنی پر اہل کتاب کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان پر کتاب اتری اور وہ خود کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی قوم رکھ دیتا ہے راجپوت، تو اب ہم اس کو راجپوت ہی بولیں گے کیونکہ وہ خود کو راجپوت کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اور یہودیوں کے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے خود کو اہل کتاب کہتے تھے، تو اس بات کو کوڈ کیا ہے قرآن پاک نے کہ وہ خود کو اہل کتاب کہتے ہیں، تو اللہ نے بھی اسی طرز پہ ان سے کلام کیا کہ تم خود کو اہل کتاب کہتے ہو، جیسا کہ کوئی راجپوت ہے تو ہم اس کو راجپوت کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں، تو اللہ نے بھی سیم اسی طرح کا مخاطب کر کے کہا کہ اے اہل کتاب۔ تو یہ تو دوسرا جواب۔ تیسرا جواب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، جب تم پر قرآن کتاب اتر رہی ہے اور اللہ کا کلام ہے اور تم ان میں خرد برد بھی کر چکے اور تمہیں پتہ بھی ہے اس چیز کا کہ ہم اس میں خرد برد کر چکے ہیں، تو اب ان معنی پر بھی ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے کہ دیکھو بھئی، تمہاری کتاب ہے اس میں خرد برد کر چکے ہو، تمہاری کتابوں میں بعض جگہوں پہ اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر ہے، اور اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، یہ تمہاری کتابوں سے ثابت ہے، پھر اس کے بعد تم اللہ وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک کیوں نہیں مان رہے اور تین میں منقسم یا تقسیم کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ بطور الزامی طور پہ بھی بعض دفعہ ان کو اہل کتاب کہا گیا ہے۔ تو یہ تینوں طرح کی گفتگو قرآن پاک میں آئی ہے۔ ایک تو بطور الزامی کہا گیا ہے کہ تم اپنی کتابوں میں غور کرو، تمہاری کتابوں میں بھی بعض جگہوں پہ حق لکھا ہوا ہے،
اور پھر تم ان سے پھر جاتے ہو اور ان میں خرد برد کرنے لگ جاتے ہو، معنی کو تبدیل کرنے لگ جاتے ہو۔ دوسرا، جب تم خود کو خود ہی اہل کتاب کہتے ہو تو پھر اس پر پورا کیوں نہیں اترتے، اللہ کے احکامات پہ پورا کیوں نہیں اترتے؟ اور تیسرا یہ ہے کہ حکایتاً بعض دفعہ ان پر کتاب اتری تو اس معنی پر ان کو کہہ دیا جاتا ہے۔ اب یہ ان کی کتب میں ثابت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بھی میں آپ کو ابھی سینڈ کر رہا ہوں۔ اچھا، عیسیٰ روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اب یہ دیکھیں، کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے، روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کو دیکھیں، کتاب اللہ یہ ٹیکنیکلی ٹرم ہے، آپ اس کو اگر لفظی معنی پہ لیں گے تو جیسے ہم کہتے ہیں غلام زیدن، زید کا غلام۔ اب جو غلام ہے وہ زید کی ملکیت ہوتا ہے، تو اب ہم کلمت اللہ بولیں تو کلمہ اللہ کا کلمہ یعنی کلمہ اللہ کی ملکیت ہے۔ روح اللہ بولیں تو ایسی روح جو اللہ کی ملکیت ہو۔ تو ان معنی پر ٹیکنیکلی اعتبار سے دیکھیں، گرامیٹیکلی اعتبار سے دیکھیں تو یہ معنی بالکل درست ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو روح ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور پوری کائنات ہی اللہ کی ملکیت ہے، فقط عیسیٰ علیہ السلام کی روح نہیں۔ خاص ان کو کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ان کی پیدائش ایک عام انسانوں سے ہٹ کر ہوئی، تو اسی معنی پر ان کو خاص کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر ہی فرمایا وَأَلْقَاهَا إِلَى مریم، کہ مریم کی طرف ہم نے القا کیا، تو اس کا اور پھر اس کے بعد متصل فرمایا روح منہ، کہ اللہ کی طرف سے ایک روح بھیجی گئی۔ تو اب دیکھیں، انسان ایک الگ ترتیب مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام ان چیزوں سے ہٹ کر پیدا ہوئے تو ان کی روح ڈائریکٹ ڈالی گئی، تو ان معنی پر ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے، اس معنی پر نہیں کہ وہ اللہ کی روح ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ غلام و زیدن میں زید کا غلام، وہ جو غلام ہے وہ مالک جو زید ہے اس کا، وہ اس کا حصہ بن جائے گا، یا کتاب اللہ میں کتاب اللہ کا حصہ بن گئی ہیں۔ اگر روح اللہ میں روح اللہ کا حصہ مانے تو کتاب اللہ میں کتاب کو اللہ کا حصہ مانے، اللہ کی مسجد میں مسجد کو بھی اللہ کا حصہ مانے، پھر پوری کائنات کو اللہ کا حصہ مان لیں۔ یہ تو پھر وہ یعنی کہ یہ تو عجیب سی کیفیت ہو جائے گی، ہر چیز کو پھر اللہ کا حصہ مانے۔ تو اگر روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ ہے تو پھر پوری کائنات اللہ کا حصہ ہے، تو ان معنی پر پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہے ہیں تو پھر پوری کائنات کو، مسجد کو، کتاب کو، کلمہ کو اللہ کیوں نہیں مان رہے؟ تو یہ تو الٹا ہے، یعنی کہ اعتراض ہی وارد ہوگا۔ اچھا محترم مفتی صاحب، معذرت کے ساتھ یہ بات مشقت خیز نہیں لگتی؟ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جو نہیں لگتا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، اللہ تعالیٰ کتابیں بھیج رہا ہے، اللہ کا کلام آ رہا ہے، اور جی بس صحیح کی صحیح رہے گی قرآن شریف، اور چیزوں میں بدلاؤ آ گیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی اور کتابوں میں چینجنگ آ سکتی ہے، یا تو اس میں بھی نہیں چینجنگ آنی چاہیے، یا پھر قرآن شریف میں اب آپ کہیں گے کہ جی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے اور کسی میں لکھا ہوا نہیں، اب وہ تو اللہ ہی لکھ رہا ہے نا، لیکن اس کی مین وجہ کیا ہے کہ اور کتابوں میں چینجنگ آنے دی خدا نے اور اس میں یہ نہیں آنے دے رہا ہے۔ تو مطلب یہ جیسے اس میں تلوار کا طاقت چلائی گئی تھی 1400 سال پہلے، اس طاقت کی وجہ سے لکھا گیا ہے یہ، یا کیا وجہ ہے، کیا منفرد ایسا ہے اللہ کے پہلے کلام میں اور اس والے کلام میں کہ اس کو محفوظ رکھا جائے گا؟ کیا ڈر اور خوف وجہ ہے سر اس کی؟ ماشاءاللہ، یہ ویسے سوال بہت زبردست ہے، اس کا جواب تو بہت تفصیلی ہو سکتا ہے۔ مختصراً میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں۔ دیکھیں، جب انسان الگ ترتیب ترقی کر رہا تھا، مختلف ادوار میں انسان نے ترقیاں کی۔ اب آدم علیہ السلام سے لیتے ہیں، آدم علیہ السلام میں انسانوں کو فقط ایک کھانے کی ضرورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں ضروریات پیدا فرمائیں اور اسی کے مطابق چند احکامات بھیجے۔ اس طرح چلتا گیا، نوح علیہ السلام تک افراد کم تھے انسانیت کے، تو یہ سلسلہ کار چلتا رہا، جو تقاضے آتے گئے اسی کے مطابق احکامات صحائف کی صورت میں بھیجتا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا، ان سب میں ایک بات کامن تھی، وہ تھی توحید اور رسالت، یعنی توحید کو ماننا اور رسالت کو ماننا۔ باقی حرام و حلال کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا اس وقت۔ اب یہ سلسلہ چلتا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام، جس کو آج کل کے دور میں لوہے کا دور بھی کہا جاتا ہے، ان کے دور کو آج کل کے ہاں سائنٹسٹ جو ہیں لوہے کا دور کہتے ہیں، جبکہ لوہا بننا شروع ہوا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں اسی طرح کے احکامات تھے۔
نئی ریسرچز ہو رہی تھیں، نئی ٹیکنالوجیز آ رہی تھیں، نیا سسٹم آ رہا تھا، تو اسی طرح وہی احکامات تھے، حلال و حرام کے احکامات اس میں بھی اس حد تک نہیں تھے، چند چیزیں اس میں بیان کر دی گئیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا دور۔ اچھا، اس دور میں پھر کافی ساری تبدیلیاں تھیں، لیکن یہ دیکھیں ہر دور میں ایک فیکٹ رہا ہے، اس فیکٹ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا اور کافی حد تک جادوگری بہت زیادہ تھی، تو وہاں پر پھر باقی چیزوں کی طرف عوام کا رجحان نہیں تھا، جادو کی طرف زیادہ رجحان تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کے احکامات جو کہ اس وقت کا تقاضا تھے ارشاد فرمائے اور لوگوں تک ان کو پہنچایا۔ لیکن ان میں بھی کامن بات تھی توحید اور رسالت کی، یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک رہی ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اب میں یہ اگلی آڈیو میں آپ کو مزید اس کی وضاحت کروں۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو دور ہے وہ کافی حد تک تبدیل ہوا، لوگ قبیلے میں بٹے اور اس طرح مختلف قبائل میں چلنا شروع ہو گئے، اور پھر مختلف چیزیں آنا شروع ہو گئیں، انسان ترقی کرتا گیا۔ اب اس کے بعد فلسفہ آیا، فلسفے کے بعد حکمت آئی، حکمت کے بعد پھر انسان نے حکمت میں ترقی کی، یعنی کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس حد تک حکمت عروج تک پہنچ چکی تھی کہ سوائے مردہ زندہ کرنے کے یا کوہر کے مرض کو ٹھیک کرنے کے باقی ہر قسم کا علاج کر لیتے تھے۔ تو پھر یہ ایک تقاضا بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تقاضے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ کر کے نئے انداز میں پیدا فرمایا۔ اب یہ اللہ نے اپنی قدرت کا ظہور فرمایا، ہر دور میں اللہ اپنی قدرت کا ہر اعتبار سے ظہور کرتا گیا۔ اچھا، اب ان میں کتابیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی اسی طرح کا سلسلہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، آپ نے مردے زندہ کر دیے، آپ نے پھر اس کے علاوہ کوڑھی کے مرض کو ٹھیک کر دیا، تو یہ آپ کا معجزہ تھا، جو کہ عاجز آ گئے بہت سارے لوگ جو اس وقت کے بڑے بڑے حکما تھے، فلاسفہ تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے وہ عاجز ہو گئے، اور جو جس دور کا تقاضا تھا اللہ نے انبیاء میں اسی طرح کی خصوصیات ڈالتا چلا گیا۔ اب یہ ایک تقاضا ہے انسان کی تربیت کے لیے، جس طرح کی کیفیت و ماحول ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی کیفیت اور ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے اسی طرح کے احکامات نازل فرمائے۔ اب اس وقت جو تھا یہ سارا سلسلہ کار انسان کے سپرد کیا گیا، جو کتابیں نازل کی گئیں، تاکہ انسان، اب اللہ تبارک تعالیٰ بھی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں انسان کے جو سپرد کرتا ہوں چیز، کیا وہ انسان اس کو سنبھال بھی سکتا ہے یا نہیں۔ ایک طرف انسان دعویٰ کر رہا ہے میں بہت بڑا حکیم ہوں، میں بہت بڑا فلسفی ہوں، میں بہت بڑا ماہر علمیات ہوں، ماہر عمرانیات ہوں، جس کو آج کل سوشالوجی کہا جاتا ہے، تو ماہر سوشالوجی ہوں، جغرافیہ ہوں، تو فلاں فلاں ہوں، اپنے جتنے ٹرم وہ استعمال کرتا رہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دعوے تھے بڑے بڑوں کے، تو ان کے مطابق اللہ نے کلام نازل فرمایا اور انہی کے سپرد ان کی حفاظت کر دی، تاکہ یہ سامنے آئے کہ آیا کہ یہ بھی اللہ کے احکامات جو ایک نبی کے ذریعے سے، ایک اتھنٹک ہستی کے ذریعے سے ان کو مل رہے ہیں، ان کا یہ پاسداری کر سکتے ہیں یا نہیں۔ مزید میں اگلی آڈیو میں بتاتا ہوں۔ اچھا، مزید اس کی پاسداری کر سکتے ہیں یا نہیں، تو پچھلے ادوار میں یہ میں نے مختصر سکیچ کھینچا ہے، تو یہ اس طرح کا سلسلہ کار رہا ہے۔ اب اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے خرد برد کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام تک ان کو چھوٹ دی گئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر انہوں نے خرد برد کرنا شروع کر دی، تو اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی رحمت کو، اب دین بھی تکمیل کی طرف آ رہا تھا اور انسانیت بھی عروج کی طرف جا رہی تھی، انسانیت ایک ساتھ عروج میں جانا شروع ہوئی، اب انسانیت نے ترقی کرنا شروع کر دی۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید اترا، اور آخر میں اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کر تمام دین کی تکمیل فرما دی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں پچھلے تمام ادیان کی ٹوٹل ڈاکومنٹری بتا دی گئی، تو اس کے علاوہ اگلی تمام قیامت تک کے لیے تمام ایک سکیچ بتا دیا گیا ٹوٹل احکامات کا۔
تو جب ہر چیز کمپلیٹ ہو گئی اور اس کے بعد نبی پاک کو خاتم النبیین کہہ کر تمام انبیاء کا سلسلہ نبوت جو چل رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر دیا گیا، تو اب ڈائریکٹ وحی کے ذریعے سے کسی قسم کا کوئی حکم نازل نہیں ہونا تھا، اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم نازل نہیں ہونا تھا۔ جو جتنے بھی احکامات ضروریہ انسانیت کو تھے لاحق، یا انسانیت جس چیز کی ریسرچ کرنا چاہ رہی تھی، آج جتنا بھی عروج پہ چلے جائیں، سائنس جتنا بھی عروج پہ چلی جائے، تو وہ سائنس قرآن و احادیث و تفاسیر سے ہی احکامات لے کے اور ریسرچز کر کے آگے آئی ہے۔ آپ بڑے بڑے سائنسدان دیکھیں، سائنٹسٹ دیکھیں، جتنے بھی گزرے ہیں بڑے بڑے، ان میں سے ٹوٹل مسلمانوں میں سے گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء مفتیان کرام سائنسدان گزرے ہیں، یہ تاریخ بھری پڑی ہے۔ آپ ابن الحسن کو دیکھ لیں، ابن خلدون کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ کثیر ہیں، میں چند ایک کے نام لے رہا ہوں، اگر تفصیلی بات کریں تو ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہم مد نظر دیکھیں تو جب تمام احکامات دینیہ کا نفاذ ہو چکا، تمام احکامات دینیہ نازل ہو چکے، تو اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کی خرد برد کے لیے خود ذمہ لیا کہ انسانوں کو اگر میں یہ تمام احکامات سپرد کرتا ہوں، یہ اس کی حفاظت کریں، تو یہ پہلے جس طرح میری کتابوں کی حفاظت نہیں کی، اب بھی نہیں کریں گے۔ تو اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس کتاب کا ذمہ خود لیا، اور یہ میں مزید اگلے اچھا یہ سارے پورے سکیچ کو دیکھتے ہوئے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کوئی لڑائی والا معاملہ نہیں تھا، کوئی تلوار والا معاملہ نہیں تھا، کوئی کسی قسم کا کوئی ایشوز بھی نہیں تھا، اسلام مکمل ہو چکا تھا، انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، تاکہ اس کتاب کے جو احکامات ہیں، کیونکہ یہ قیامت تک چلنے تھے اور اس کی حفاظت بھی قیامت تک کے لیے ضروری ہو گئی تھی، تو ان معنی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا ذمہ، قرآن پاک کا ذمہ خود لیا، اور ہر ایک لفظ کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے، اور اسی وجہ سے قرآن پاک بالکل محفوظ ہے، خرد برد سے، تحریف سے محفوظ ہے، ہر قسم کے معاملات سے محفوظ رکھا اللہ نے، اور تاکہ ایک صحیح حکم جو حکم ربانی ہے وہ لوگوں تک ایز اٹ پہنچایا جا سکے۔ اب جتنی بھی یہ چیزیں ہیں پچھلی کتابوں کی خرد برد وہ انسانوں نے کی، اس کتاب کی کوئی کسی قسم کی خرد برد انسان نہیں کر سکتا، نہ ہی کبھی اس کو جرت ہے۔ مطلب مفتی صاحب، اب میری نظر میں یہ ایک باقاعدہ ٹاپک بن گیا ہے کہ کیا چینجنگ ہوئی ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہوئی ہے تو قرآن میں کیوں نہیں۔ بہرحال کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو کبھی پھر سیشن رکھ لیں گے اس پہ، پرٹیکولر اسی ٹاپک پہ۔ آج کا ٹاپک ہے تسلیس فرام قرآن۔ آپ نے جو اب تک بتایا ہے اس سے آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی مسیحوں کا عقیدہ ہے یا یہ کہ عیسائیوں کا، وہ مسلمانوں کا نہیں ہے، تو مطلب آپ کیا یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ان شارٹ کہ توحید صرف مسلمانوں میں ہی اور کسی میں نہیں، یا تسلیس کے ٹاپک سے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں وہ بتا دیجئے، پھر ہم اپنے باقی سوال کر لیں گے سر۔ شکریہ۔ دیکھیں، توحید جو مسلمان کا عقیدہ ہے، یا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی انبیاء نے ہمیں بتائی، وہ توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں سے کوئی بھی ایسا فرد، بھلے جتنا بھی عظیم المرتبت، عظیم المقام ہو جائے، وہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کی نہ کسی صفت کے برابر ہے، نہ ذات کا، تو پھر بات ہی الگ ہے کہ ذات پر اللہ وحدہ لا شریک ہے، ذات بھی یکتا یگانہ ہے، صفات کے اعتبار سے بھی اللہ یکتا یگانہ ہے، کوئی نہ اس کی مثل ہے، نہ کوئی اس کی مثل ہو سکتا ہے قطعاً و اجماعاً۔ ایک بات۔ اب دوسری بات کہ نہ ہی اللہ کی ذات کسی میں حلول کیا ہوا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اب ان معنی پر دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات میں حلول کیا ہوا ہے۔ حلول جو بھی چیز کرے گی وہ ہو جائے گی کسی چیز کے احاطے میں، اب کسی چیز کے کنٹرول میں۔ اب ان کنٹرول والی چیز کو، اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جوہر ہے، جسم ہے، کوئی بھی فزیکل چیز ہے، وہ دو چیزوں سے بنتی ہے، نیوٹرون اور پروٹون، ان دو سے ہی، یعنی ایٹم ہے یہ دونوں، اور ان دونوں سے بنتی ہے۔
اب ان دونوں کا ملاپ ہوگا تو کوئی ایک الگ سے مادی چیز، فزیکل چیز ہمارے سامنے آئے گی۔ اب کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری مادی ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں ساری مادی ہیں، اور فزکس بھی اس کو مانتی ہے۔ تو اب اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ان چیزوں میں حلول مانیں تو کس معنی پر مانیں گے؟ کہ اس معنی پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیوٹران ہے یا پروٹان ہے، یا پھر اس معنی پر کہ نیوٹران اور پروٹان میں سے کوئی تیسری چیز ہے، یا پھر اس کی کسی خاصیت کو مانیں گے؟ جب ہم اس کو یہ مانیں گے تو جس میں وہ چیز پائی جائے گی تو وہ بھی تو خدا کہلائے گی، تو اب ہم اس کو بھی خدا کا حصہ مانیں گے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی میں حلول نہیں کر سکتا، یہ ثابت ہوا۔ دوسری چیز، کیا کوئی چیز اللہ کے ساتھ حلول کر سکتی ہے؟ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز بنانے والا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں کوئی چیز بناتا ہوں، میں کپڑا بناتا ہوں، اب کپڑا بنانے کے بعد میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ 3 سال کے بعد کپڑا چھجنا شروع ہو جائے گا، اور چوتھے سال میں یہ بالکل لیرے لیرے ہو جائے گا، 5ویں سال میں یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اب میں نے یہ لکھ دیا، اب کپڑا بن کے تیار ہو کے سامنے آیا تو اب کپڑے نے کہا نہیں جی یہ جو مالک ہے نا میں اس کا حصہ ہوں۔ اب کپڑے نے خود کہنا شروع کر دیا، تو ایسا تھوڑی ہے، یہ تو جاہل ہی پھر وہ کہے گا کہ یار یہ تو بے وقوفانہ بات کر رہا ہے۔ تو کپڑا تھوڑی وہ ڈائریکٹ جا کے مالک کے حصے میں شامل ہو جائے گا، یا یہ کپڑا بولے گا بھی یہ جو فلاں جز ہے نا یہ میرے مالک کا ہے۔ تو اب اگر عیسیٰ علیہ السلام کے کسی جز کو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا جز مان لیں اور یہ بولے کہ روح عیسیٰ علیہ السلام کی روح نے اللہ میں حلول کر لیا ہے، تو پھر یہ بھی تو سیم وہی بات ہوگی کہ پھر وحدہ لا شریک مانا نہیں جائے گا اللہ کو۔ تو لہٰذا جس اعتبار سے بھی، میں اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں، یہ میں نے سمجھانے کی غرض سے چند ایک مثالیں دی ہیں، تو لہٰذا جس اعتبار سے بھی مانے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کنسپٹ کسی کا اللہ کے لیے اس طرح کا ہے جیسا مسلمانوں کا ہے تو اس کی توحید تو کامل ہے، لیکن پھر رسالت پہ معاملہ آئے گا۔ تو رسالت والا معاملہ میں آگے کلیئر کرتا ہوں۔ اب توحید تو کلیئر اس طرح ہوگی کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ہر اعتبار سے مانا جائے، یکتا یگانہ مانا جائے۔ اب رسالت کو کیوں ہم زور دیتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ رسالت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور واضح طور پر تورات و انجیل میں نبی پاک کی خوشخبری دی گئی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا وَإِذَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس کے بعد آگے جملہ فرمایا انبیاء کو وَلَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّ بِهِ، کہ اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ تو اب ان معنی پر دیکھا جائے تو انبیاء کو بھی یہ حکم الہی ہے کہ نبی پاک کو مانیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین ماننا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا یہ سب پر لازم ہے، وہ انبیاء سابقہ ہوں یا پھر امم لاحقہ، جو بعد والی امتیں جو لاحق ہوں مل جائیں ان کو، یہ تمام امتوں کے لیے حکم ہے۔ تو لہٰذا نبی پاک کی رسالت کا اقرار کرنا یہ بھی اسی طریقے پر لازم ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا لازم ہے۔ اللہ کو مانیں گے کیونکہ اللہ ہی نے رسول بھیجا، تو اللہ نے جب رسول بھیجا تو اس کی رسالت کا اقرار بھی لازم ہے۔ تو عیسائی یا باقی جتنی بھی قومیں ہیں تو یہودی وغیرہ، تو یہ اللہ کے نبی کو آخری نبی یا اللہ کے نبی کو نبی ہی نہیں مانتے، تو ان معنی پر ان کا انکار ہے۔ اگر توحید اس معنی پر ہے کہ جو مسلمان مانتے ہیں تو وہ توحید پر تو قائم ہے لیکن رسالت پر قائم نہیں ہے، تو رسالت پر قائم اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے پھر وہ کافر قرار پائیں گے۔ اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں جا بجا، جب ہر اعتبار سے ثابت ہو گیا کہ یہ کلام قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، اور اس پر میرے پاس ہزاروں لاکھوں دلائل ہے الحمدللہ، تو جب اللہ کا کلام ثابت ہو گیا تو اللہ کے کلام کے ایک ایک جز کو، ایک ایک حرف کو ماننا بھی لازم ہوگا، فرض عین ہوگا۔ جب نہیں مانیں گے تو پھر اللہ کو نہیں مانیں گے، کیونکہ جب اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے تو اللہ کو نہیں مانیں گے۔ تو اس معنی پر بہت سارے مسائل متفرع ہو سکتے ہیں۔ محترم مفتی صاحب، ایک ممبر کا سوال ہے کہ کیا یہود و نصارہ کو اہل الذکر بھی کہا گیا ہے؟ کوشچن مارک۔ اس آیت میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو، اس کا کیا مطلب ہے سر؟ بتا دیں شارٹلی، شکریہ۔ نہیں جی، اس کے مصداق جو ہیں وہ اہل ایمان ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ جب تمہیں
کسی مسائل میں کوئی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ یہاں اہل ذکر سے مراد علماء مجتہدین شریعت و طریقت محمدیہ ہیں۔ جی اب مزید دیکھیں، عقلی اعتبار سے بھی اگر ہم تثلیث کے نظریے کو دیکھیں تو عقل بھی اس چیز کو قبول نہیں کرتی۔ جب وحدہ لا شریک کسی ذات کو ہم مانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہی تمام کائنات کا پالنے والا ہے۔ اب اس کو ہم عقل کے تناظر میں دیکھیں۔ اب یہ دیکھیں کہ دو خدا اگر مانے جائیں یا تین مانے جائیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس زمین میں دو خدا ہوتے لفسدتا، دونوں ہی فساد کرتے۔ اب دیکھیں ایک خدا کہے گا کہ بھی دو جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو ایک کا نظریہ الگ ہوگا، دوسرے کا الگ ہوگا، ایک الگ سوچے گا، دوسرا الگ سوچے گا، ایک اپنی بات منوائے گا۔ یہ عقل کے ترازو کے اعتبار سے بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو ایک مثال کے طور پہ کہتا کہ بھی آسمان بنانا ہے، تو دوسرا کہتا نہیں ابھی تھوڑا رک جاؤ تو زمین بنا لیں پہلے ہم، تو پہلا کہتا نہیں بھائی میں تو پہلے آسمان بناؤں گا، دوسرا کہتا نہیں بھائی پہلے آسمان نہیں پہلے زمین بنے گی۔ وہ اس آپس میں جھگڑے میں ہی دونوں میں سے کوئی ایک قابض آ جاتا تو اسی کو پھر خدا مانتے۔ تو واضح طور پہ یہ بات ثابت ہوئی کہ جو قابض آ جائے، جو قدرت رکھتا ہو کہ اس پر کسی کا حکم نہ چلے بلکہ وہ تمام پر حکم چلائے تو وہی خدا ہوگا۔ تو خدا پر تو کسی قسم کا کوئی حکم نہیں لگتا۔ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم حصہ مانیں خدا کا، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام نہیں، فقط یہ عیسیٰ علیہ السلام پر بات نہیں ہے بلکہ اوورآل بات ہے کہ اگر ہم کسی کو بھی خدا کا حصہ مانیں تو وہ اس کو جز قرار دینا پڑے گا۔ جب جز قرار دیں، انسان ہاتھ پاؤں کا جز مجموعہ ہے، اگر اس کا ایک ہاتھ کٹ جائے تو اس کو کامل انسان نہیں کہا جاتا۔ اب اگر وہ ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے تو تب بھی کامل نہیں کہا جاتا۔ جس طرح دو آنکھیں ہیں تو ایک آنکھ کام کرنا چھوڑ دے تب بھی کامل نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ میں عقلی دلیلیں دے رہا ہوں۔ تو اسی طرح اگر ہم خدا کو کسی کا حصہ مانے یا کسی کو خدا کا حصہ مانے، دونوں اعتبار سے خدا میں عجز لازم آئے گا، خدا میں عاجزی لازم آئے گی، اور یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ہیں، خدا کے لیے واقعتاً محال ہیں، عقلاً بھی محال ہیں۔ تو لہذا ان معنی پر بھی دیکھا جائے تو تثلیث کا یہ جو دورانیہ ہے یا عقیدہ ہے، یہ بھی اس معنی پر بھی یہ باطل ہی ہوتا ہے۔ ایک اور بات کی طرف بھی آپ کو اشارہ کرتا چلوں، یعقوبیہ ہے، نستوریہ ہے، وغیرہ وغیرہ، جو یہ فرقے، ان کے چار بڑے فرقے بنے تو ان میں بنیادی طور پر یہ عقیدے پہلے ٹھیک تھے، بعد میں انہوں نے پھر تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں، اور پھر اب ان میں اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ اب جہاں پہ جس کے دلائل عقلی اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے پاورفل ہوتے گئے، اور لوگ اس کو جس کی جتنی جہالت بڑھتی گئی دوسرے معنی میں، تو لوگ اس کو اس کی جہالت کے اعتبار سے مانتے چلے گئے، اور خدا کے کنسیپٹ کو تو کلیئر کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ یہاں آ کے ڈنڈی مار دیتے تھے۔ تو عوام جو تھی وہ بیچاری بھولی بھالی، تو وہ اللہ کے احکامات کو یکتا یگانہ مانتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑتی تھی۔ اب یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ آگے کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اب فلسفی اعتبار سے دیکھا جائے تو فلسفی کہتے ہیں کہ بھی اگر اس طرح ہم نہ مانیں تو پھر خدا اکیلا کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو بھائی اگر خدا اکیلا نہیں کر سکتا تو پھر وہ خدا کس چیز کا ہے؟ ہاں، خدا تو اپنی طاقت اور زور پر جس سے چاہے جس وقت چاہے کام کرا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل کام کرایا۔ اس کے حزب اللہ، جو اس کی اپنا جند ہیں، اس کے گروہ ہیں فرشتے، اللہ ان سے کام کرواتا ہے، اور الحمدللہ اپنی طاقت پر کام کراتا ہے۔ اس کی طاقت ہے، اس کی قدرت ہے، تبھی تو کام کراتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ آج آپ کی سائنس جتنا بھی ترقی کر لے کیا طوفان کو روک سکتی ہے؟ سائنس جتنا بھی ترقی کر لے کیا زلزلوں کو روک سکتی ہے؟ جب اللہ چاہے گا زلزلے بھی آ جائیں گے اور کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ چاہے گا سیلاب آ جائے گا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ چاہے گا تو پھر وہ اس اعتبار سے اپنا بارشیں آئیں گی، جب چاہے بارشیں دے، جب چاہے روک دے، تو اس کی من مرضی ہے نا۔ تو وہ واحدہ لا شریک ہے، یکتا یگانہ ہے، تبھی تو اپنی من مرضی کر رہا ہے۔
اگر ہم یہ نہ مانیں اور کسی کو اس کا حصہ مان لیں تو پھر وہ اپنی مرضی منوانا شروع کر دے گا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں یا کسی اور کو بھی لے لیں, اب وہ بولے گا نہیں جی میں تو جسم رکھتا ہوں تو بارشیں زیادہ ہو جائیں گی, ٹھنڈ زیادہ ہو جائے گی, میرا تو جسم پھٹنا شروع ہو جائے گا, گرمی زیادہ ہو جائے گی تو میرا جسم پھٹنا شروع ہو جائے گا, ایسا کرو اے خدا میں تیرا حصہ ہوں تو لہذا یہ بارشیں ویشیں جو ہے نا یہ ختم کر دیں. اب اس طرح جس طرح یہ اب مانتے ہیں صلیب پہ چڑھا دیا گیا, تو پھر اگر اللہ تبارک تعالیٰ میں طاقت نہیں تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی تو پھر صلیب پہ کیسے چڑھا دیا؟ تو اس اگر وہ خدا تھے تو صلیب پہ کیسے چڑھ گئے؟ تو خدا تھے تو وہ زور زبردستی کر کے اللہ سے منوا لیتے کہ نہیں جی نہیں, میں تو تیرا حصہ ہوں اللہ, میں تو وہ تین میں سے ایک ہوں, تو تثلیث میں سے میں شامل ہوں, تو لہذا میں اس حوالے سے میں اپنے آپ کو بچا لوں. اگر اس نے بچا لیا اپنے آپ کو اس کا مطلب وہ ڈر گیا, اور خدا اگر ڈر جاتا ہے تو پھر خدا کس چیز کا ہے وہ؟ یہ ساری تناظر کو آپ دیکھیں, یہ میں نے عقلی دلیلیں آپ کو پیش کی ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. پروگرام آرگنائزر نے محترم مفتی ناصر صاحب سے تثلیث کا ٹاپک سیٹل کیا اور ان سے رہنمائی فرمانے کی درخواست کی. محترم مفتی ناصر صاحب نے جانکاری دی, بٹ ٹو بی ویری نیوٹرل, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سبھی کے عقائد لگ بھگ برابر ہیں اور کسی میں بھی کوئی بھی چینجنگ نہیں. عیسائی مسیحی لوگ اگر اس طرح سے مانتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح جی اللہ کی روح ہیں یا روح اللہ ہیں تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں, کیونکہ سناتنی لوگ بھی کہتے ہیں عام طور سے آتما اور پرماتما. آتما وہ ہر ایک روح کو کہتے ہیں جو بھی دنیا میں بھیجی جاتی ہے وہ آتما لیے وہ ہوتی ہے یا آتما بولتے ہیں. پرم آتما بولتے ہیں ایشور کے لیے, یعنی کہ وہ پرم آتما ہے, سب سے بڑی آتما ہے, بلکہ اس کو بھی روح کہا جاتا ہے. رہی بات اس کی کہ عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے کی, تو بیٹا اس طرح تھوڑا ہی مانتے ہیں کہ خدا نخواستہ ان کا صلب ہے یا یہ کہ ان کا سیمنس ہے یا ان کا نطفہ ہے, بلکہ روح تو ایسے ہی ماننا جاتا ہے جیسے کہ مسلمانوں میں کہا جاتا ہے کہ جی تمام امہات المومنات کی بچے بیٹے بیٹے ہو گئی. تو سب جگہ بات ایک ہی ہے سر, اور مکمل توحید ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئی. بہرحال اس ریگارڈنگ بات چیت کبھی پھر کبھی ہوگی. محترم مفتی صاحب کا اور سبھی ڈیئر ممبرس کا شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھاگ بھاگ رے بھاگ فرنگی, جھانسی کی رانی آئی ہے, بھال تلک اور ہاتھ کھڑک, درگا ہے کالی مائی ہے. اشو چڑھی پرچنڈ وکٹ, یہ منو ہے لکشمی بائی ہے, شولے برسیں گے اب تجھ پر, تیری شامت آئی ہے. شکل نین کی دھار تو دیکھو, گج پر